آنکھ کھلنے پر معلوم پڑتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے، جہاں ایک بڑی تقریب میں ایز اے چیف گیسٹ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ بس تو پھر ہونا کیا تھا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے گیٹ اپ انسٹالیشن کی اور یوں ایجے کے چلا گیا۔ سب انتہائی بے چینی اور بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مختصر وقت میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پھر سب کو خیر آباد کہا۔ ان چار باشندوں کی سپیڈ دیکھ کے تو ایسے لگ رہا جیسے یہ خیبر کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سی آر صاحب سے 165 اسٹرینتھ کی کلاس تو سنبھالی نہیں جاتی، خاک خیبر کو فتح کریں گے۔ ویسے آزاد بھی آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے چینلز کی ایڈورٹائزمنٹ کی۔ وہ بات الگ کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے سے میرے پچھلے فالوور بھی چلے گئے۔ ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جہاں میں جاؤں وہاں پر بھٹکتی آتمائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ خیر جمعہ کا دن تھا اور عید بھی قریب تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے لیے کوئی اچھا سا فٹ ویئر پسند کر لوں۔ اس کے علاوہ آج یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ایک گرینڈ افطار پارٹی کا انعقاد ثواب کے اس طرح کے کاموں میں تو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، لیکن صرف کھانے کے لیے۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت تھا، اس لیے میں اپنی ٹیم کے لشکر کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پر موجود انتظامات کو دیکھ بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جین زی میں کھانے پینے کی خواہشات کتنی ہیں۔ شہر کے کسی بھی کونے میں کوئی افطار پارٹی ہو اور یہ نہ آئے، اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کا شمار ہوتا ہے بن بلائے مہمانوں میں۔ میرا اس قدر سچ بولنا لال بیگ صاحب کو پسند نہیں آیا اور وہ ناراض۔ اب مجھے آپ ہی بتائیں میں نے غلط کہا؟ دن کے 12 بجے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں افطار کے انتظار میں، اور ایک بات، لاتوں کے بوت باتوں سے کہاں مانتے؟ عزت سے کہا چلو افطار کا وقت ہے، لیکن نہیں، یہ تو لاتوں کے بوت ہیں۔ اور ہونا کیا تھا، مجھے لگا ہوا تھا روزہ اور اس کو ضرورت تھی ٹھڈوں اور مکوں کی۔ میں نے بھی پھر سارے دن کا غصہ یہاں آ کر برابر کر دیا، گھسیٹتے اور پٹختے ان کو دسترخوان پہ لے گیا۔ خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، کسی طریقے سے دسترخوان پر پہنچا دے۔ جس سپیڈ سے میں اس کو دھکے دے کے دسترخوان تک لایا تھا، اس نے پھر وہی سپیڈ افطاری پر اپنائی۔ پوری دنیا اس وقت ورلڈ وار 3 کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستانی اپنے 55 روپیز بچا رہے ہیں۔ جہاں محترمہ کے پاپا 2 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر روتے تھے، وہیں پر 55 روپیز مہنگا ہونے پر انہوں نے تو رو رو کے سمندر بھر دیے ہوں گے۔ ایک بات تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ دجال آخر گدے پر ہی کیوں آئے گا؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے حد اضافے کے بعد یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ خیر ہم بھی اپنی گاڑی لے کر پی ایس او پر پہنچ کے اور فیول ٹینک فل کروا کے آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔